نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا، قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی، اور ہر سال حضور قربانی دیتے تھے، ہر سال دو جانور ذبح فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دو کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری غریب امت کی طرف سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے۔ کبھی فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے۔ دو جانور حضور نے ذبح فرمائے، اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دو جانور ذبح کرتے تھے۔ خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی دو فرمائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ علی دو کیوں؟ دو کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے دو کرنے، ایک اپنی طرف سے کیا کرنا، ایک میری طرف سے کرنا۔ تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ۔ دو جانور۔ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج کٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو، یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا۔ قربانیاں کتنی دی بولیے؟ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا، کوئی گھر نہیں بنایا۔ مولا کائنات شیر خدا، میں نے یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، پکا کرنے کے لیے دوہرا رہا ہوں۔ حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجوریں۔ قربانیاں کتنی؟ اسی سارے صاحب لان ٹورے ہیں کہ ساڑھے تے لگ دیئے کہ نہیں، پکا۔ اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو ماحول اور ہوتا ہے، جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ماحول اور ہوتا ہے۔ قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے، لیکن میں 7.5 تولے والا فتویٰ نہیں دیتا، میں 52.5 تولے چاندی والا فتویٰ دیتا ہوں، اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی تو شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو 7.5 تولے سونا 50-60 ہزار روپیہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے وہ 3 کمرے فارغ ہیں، اس کے کسی کام کے نہیں، ان کی قیمت کا حساب لگائے۔ چھت پہ سٹور بنا دیا ہے، کوئی مطلب نہیں اس کا، اور جو ویسے رکھی ہوئے ہیں کوئی معنی ہی نہیں کمرے کا، فرماتے تھے حساب لگائے، قربانی کرے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب معاملہ آیا تو گول کر گیا کام۔ میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لیے چیزیں استعمال کرنے کا ماحول ہے تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ روٹی نہیں پکائی۔ یہاں جو آدمی ہر جمعرات کو 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے اور ہر تیسرے دن مرغی کا گوشت لاتا ہے، وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے پہ لگتی نہیں۔ وہ ٹھیک ہے ابا جی لے آئے، ابا جی کی طرف سے قربانی ہے، اس دفعہ ابا جی کی، اگلی دفعہ اماں جی کی، اس سے اگلی دفعہ دادی جی کی۔ او خدا کے بندو، جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا؟ وہ کمائی کرتا ہے، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے، ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی۔ اس نے اپنا بینک بیلنس چوری بھی رکھا ہوا ابا جی سے۔ پہلے اپنی قربانی کرے، اگر اس کو شوق ہے، دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے، پھر ابا جی کی طرف سے کرے۔ اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے، اماں جی کی طرف سے کرے۔ اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا کرے، سکون کرے، تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے، پھر اپنے محبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی، 10 سال، کل کتنی ہوگی 10 سالوں میں بولیے؟ اور جب حضور حج کرنے گئے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے۔ اور حدیث بڑی مزیدار ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ذبح کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے، پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ذبح کرنا، بڑا مشکل ہے، اس کو تو نہر کرنا پڑتا ہے، گرانا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے، سب سے مشکل کام اونٹ ذبح کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت کریم ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں حضور،
وہ ہمارا اللہ خیر کرے، اب اللہ ہی حافظ ہے. ذبح کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارا جو بی اے پاس لڑکا ہے نا، اس کو ڈر آتا ہے جانور کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے. کہتے ہیں بچوں کو اندر لے جاؤ، 10 سال کا 12 سال کا اندر لے جاؤ، ذبح کرنا روئے گا. اب بس کرو یار، یہ کس قوم سے تمہارا تعلق پڑ گیا ہے؟ ہمارے تو 12 اور 14 سال کے معوذ اور معاذ ابو جال کی گردن کاٹ کے رکھ دیا کرتے تھے، اور تو بچہ بکرا ذبح کرنے سے ڈرا رہا ہے. اس کو کھڑا کر لا کے، قربانی تو جہاد کی ٹریننگ ہے. وہ کھڑا کر، اس کو کہا بیٹا یہاں کھڑا ہو، اللہ کے رستے میں بکرے کی گردن کاٹنی ہے. اگر کوئی شخص خدا رسول کے دین کی مخالفت کرے، کفر کا جھنڈا اٹھائے، تو اس کی گردن بھی کاٹنی ہے. یہ ٹریننگ ہے بچوں کے لیے. یہاں عجیب ماحول ہے، ڈر لگ رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ. اور جس صاحب کی قربانی ہے ٹھیک ہی نہیں. صحابہ کہتے ہیں اتنا حسین محبوب کا انداز تھا کہ کبھی کپڑوں پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی تھی. اور حضور سے ہم سلام لیتے تھے، دست مبارک چومتے تھے تو ہمارے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آنے لگتی. اور فرماتے ہیں نبی پاک کا ہاتھ یوں ہوتا تھا کہ برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں جتنا پیارا حضور کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا تھا. پھر بھی حضور دست مبارک میں خنجر پکڑتے، جانور کو لٹاتے اور اپنی طامت کو سمیٹتے، اور اللہ کے حبیب گھٹنا رکھتے اس کی گردن پر، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے. حضور خود دست مبارک سے. تو اتنا زیادہ نازک مزاج ہو گیا ہے کہ اب یہ والی سنت ادا کرنا مشکل ہو گیا تیرے لیے. 63 اونٹ ہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے، ہم سوچ رہے ہیں کیسے ذبح کریں گے، کیا کریں گے، کیسے گرائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ابھی سوچ میں ہی تھے کہ حضور نے چھری پکڑی. خنجر جب حضور نے اٹھایا تو فرماتے ہیں اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی پاک کے سامنے آ کے لیٹ گیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا. اس نے ٹانگ بھی کوئی نہیں ہلائی، پیر بھی کوئی نہیں ہلایا. وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی. اس نے کہا پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شولے پہ کیجیو سیاد، شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. وہ کہتے ہیں بلبل کو شکاری، سیاد شکاری نے پکڑ لیا بلبل کو، تو سیاد سے بلبل کہنے لگی تو نے پکڑا ہے تو قتل تو کرے گا ہی نا، کھائے گا تو صحیح، ایک میری منت ہے. شکاری کہنے لگا وہ کیا؟ تو بلبل کہنے لگی جب تو مجھے ذبح کرے نا اور پکائے تو مجھے پھول سے بڑی محبت ہے. اس طرح کرنا، کوئلے اتنے زیادہ دہکانا، اس قدر زیادہ آگ جلانا کہ ان کی شکل گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے. تو جب تو مجھے ان پر جلائے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ محبوب کا چہرہ جو سامنے آ جائے گا مجھے تکلیف نہیں ہوگی. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شولے پہ کیجیو سیاد، او شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بڑی تکلیف ہوگی جب جان نکلے گی. روایتوں میں آتا ہے جس طرح باریک دوپٹہ جھاڑیوں پہ ڈالا جائے، کھینچا جائے تو پھٹ جاتا ہے، یوں تکلیف ہوگی. پر فرمانے لگے رسول اللہ کے غلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب جان نکلنے لگے گی تو سامنے جلوہ وضحاج آ جائے گا. حضور کے جلوے ہوتے رہیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا جان کیسے نکل گئی. پھنسی جو دام میں بلبل. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، حضور کے سامنے آ کے لیٹا، نبی پاک نے ذبح فرمایا اور فرماتے ہاتھ دھو گئی. حضور نے توجہ فرمائی تو دوسرا دوڑتا ہوا آ گیا، تیسرا آ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے، پیچھے ہٹ جا، پہلے میں نے جانا ہے. 63 اونٹ وادی مینا میں حج کے موقع پر میرے رسول پاک نے دست مبارک سے ذبح فرمائے. ہر قربانی حضور نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی. قربانی واجبات دین میں سے، ضروریات دین میں سے ہے، اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں. بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے. ٹی وی پہ خبر آتی ہے فیصل آباد کے 2 بیل ہیں، بولو اور ڈولو، پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بولو ڈولو کھاتے کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں بادام کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں. یہ جناب پتہ نہیں ان کو دودھ کتنے کلو روز پیتے ہیں. اور بولو ڈولو بیچارے سے خود نہیں چلا جا رہا، لگ ایسے رہ جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں مہربانی کرو ہمیں ذبح کر لو.
اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ او خدا کے بندو، دین کی اصل حقیقت کو سمجھو۔ یہ تو حضور نے فرمایا خوبصورت جانور لاؤ، یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ اسے بادام کھلاؤ؟ آج لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو۔ اس کے حصے میں جو اللہ نے شے رکھی ہے نا، وہ چارہ ہے۔ اس کو چارہ کھلاؤ اور اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھلاؤ۔ جانور کو پیٹ بھر کے چارہ کھلایا جائے تو جتنی اس کی طبیعت ہوتی ہے اس حساب سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے، پھول جائے، تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ ایک بکرا بکا ہے لاہور میں اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں، میں 5 لاکھ کا لایا ہوں تو میں 9 لاکھ کا۔ یہ کیا چکر ہوا؟ مجھے اتنا کھلایا جی، اس کو فلاں چیز۔ یہ کس نے کہا ہے کھلانے کا؟ بادام کھانا کس حدیث میں آیا؟ کس صحابی نے اپنے بکرے کو بادام کھلائے؟ کس نے مکھن کھلایا؟ کس نے پیڑے کھلائے؟ بس کرو، عجیب تماشا لگ گیا۔ اور یہاں تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناچنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آگے، بیبیاں بیچنے لگی ہیں۔ اللہ کے غضب کو آواز نہ دو۔ یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا، مذہب کی ہر شے کا مذاق بنا دیا ہے۔ جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی، مرد ذبح کرے گا۔ جو دین کہتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کرے گی، وہ عورت بیچ سکتی ہے لا کے جانور؟ یہاں جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، سارا سال ناچتے گاتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے تو 2-4 مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں۔ جس بوتل میں کل تک شراب بک رہی تھی اسی میں دودھ پلاؤ گے؟ جس برتن میں کل تک پیشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شہد پلاؤ گے؟ بس کرو، یہ مذاق نہیں، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس میں اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے، اور عورت سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے، عزت نہیں۔ صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے، شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے۔ یہ عزت ہے عورت کی؟ رسوا کر دیا تم نے ہر شے میں عورت۔ اب قربانی کا جانور بھی بی بی بیچے گی؟ غیرت کہاں گئی اس قوم کی؟ میرے رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو آگے لگا لیا ہے۔ فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنا لیا۔ جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی، امامت کرنے کا حق نہیں دیا، کس چکر میں لوگ پڑ گئے؟ 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے، دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا، اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں؟ بولے تو 10 جانور ذبح ہوں گے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا، کتنے گھروں کا بھلا ہوگا؟ ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے۔ اور یہ صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے، اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم۔ ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے، کہتے جی گائے کی ہوتی ہے، بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی۔ حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا، نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا۔ آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نارکا کے مادہ کا، تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا، مینڈے کا۔ اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا، اب غور فرمائیں، باقی ایک بکرا ہے، ایک چھترا ہے، ایک دمبا ہے، ایک دیسی بکرا ہے، ایک پہاڑی بکرا ہے، تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں، اقسام ہیں، نوع ہیں۔ اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ، یہ اس کی ایک قسم ہے، نوع میں سے ہے، گائے کی نوع میں سے۔ آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چھترا گائے بھینس، عام لفظ ہے نا۔ تو جب گائے کہہ دیا تو اب کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا، ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں۔ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی. تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے. اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے, اسے قربان کیا جائے گا, یہ جائز ہے. اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے. پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں, جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں, فلاں کی. تو ان تفصیلات, ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں. اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں, بھینس کی قربانی بھی ہوگی, گائے کی بھی ہوگی, بیل کی بھی ہوگی, کٹے کی بھی ہوگی. جن کی نہیں ان کی نہیں. ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی. تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو, لنگڑا نہ ہو, کانا نہ ہو, زخمی نہ ہو, خوبصورت جانور لاؤ, اس کو لا کے ذبح کرو. لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں, تو یہ کافی نہیں کافی. مسلم شریف میں, بخاری شریف میں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل. لیکن نا 10 ذی الحج کو, کل 10 ذی الحج ہے تو بڑے کام ہوں گے. فجر کی نماز بھی ہوگی, تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی. آج فجر سے شروع ہو گئی نا, 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. کوشش کریں جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں. تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی, فجر کی نماز بھی کل ہوگی, عید کی نماز بھی ہوگی, لوگ اور بھی کوئی ذکر اذکار کریں گے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کو اپنے بندے کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہائے. حالانکہ نمازیں بھی ہیں, اذکار بھی ہیں, تکبیرات بھی ہیں, سارا کچھ ہے, پر اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ جانور کو قربان کرنا. یہ اللہ کو بڑے خوبصورت لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا, اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے کر جائے گا. تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ, سب سے پسندیدہ, کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں, کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور. یہ حضور کی سنت ہے. یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور. تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ, میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا. اپنے جانور کے پاس کھڑے ہوں. میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا, قصاب ہم کہتے ہیں, سارے قصاب نہیں ہوتے, بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں. اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا, بڑا خیر کا کام کرتے ہیں. لیکن چونکہ رش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس, تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے. پہلی تو کوشش کریں تکبیر خود ڈالیں, یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں. ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ 2 بندے ہاتھ رکھتے ہیں, ذبح وہ کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ ہاتھ رکھ. ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہوں. اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور ذبح کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ, بسم اللہ اللہ. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی, صحابہ بھی لمبی دعا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یہ بھی پڑھا. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما, میری امت میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما. صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے, پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلتا خلیل کا ابراہیم علیہ السلام وتقبلتا حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول. یہ ساری دعا پڑھیں. اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ, بسم اللہ اللہ.
اچھا 2 آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، 2 آدمیوں نے۔ اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ کو، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، 7 کی۔ 6 حصے ڈال گئے، جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے۔ 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا، تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو بھی شامل ہو جا۔ اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لی ہیں، پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے۔ تو اس طرح کرو، ڈال لو میرا بھی حصہ۔ اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، گئے سارے۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا۔ اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی، سبحان اللہ، میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی۔ اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے، ہم کیفیت۔ اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بائی دبے ایک قضائے حاجت کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضور باغ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے، اونٹ بندھا ہوا تھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اونٹ نے حضور کی طرف دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دی۔ اصل میں دکھ پوچھنے والا کو ملے تو پھر ہی رونے کا مزہ آتا ہے، ہر جگہ تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسا ملے نا جو دکھ پوچھنے والا ہو، تسلی تشفی دینے والا ہو، جس کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ دیر تک روئے۔ اونٹ رونے لگا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ پھر میرے محبوب نے اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کیے تو اس نے کوئی بات کی۔ محبوب نے فرمایا بلاؤ نا اس کے مالک کو کہاں ہے۔ وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر وزن رکھتے ہو، اسے اذیت دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے کھانا اور پانی وقت پر نہیں دیتے، دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے۔ اور آخری لفظ حدیث کے محبوب فرمانے لگے تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے، اس کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، وہ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں۔ یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوئی تھی نا، جب آپ کا اپنا وقت وصال آیا نا تو حضرت ابو درداء نے بھی اونٹ رکھا ہوا تھا۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے بھی معافیاں مانگی، رشتہ داروں سے بھی، دوستوں سے بھی، تو پھر اونٹ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو کہنے لگے اونٹ دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، اس کے حضور کہہ نہ دینا کہ یا اللہ اس نے میرے حق نہیں ادا کیے۔ فرمایا میں نے کوشش کی ہے تیرے حقوق ادا کرنے کی، اور اگر کہیں کمزوری رہ گئی تو مجھ سے درگزر کرنا۔ یہ انداز تھا ان لوگوں، جن باتوں کا ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر عمل کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، جانوروں کے حقوق میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات حضور نے یہ بیان کیا کہ جانور کو گالی نہ دو۔ ایک شخص نے ایک مرغ کو گالی دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے گالی نہ دے، یہ تو تجھے آذان کے لیے بیدار کرتا ہے۔ وطن کچھ نوابزادوں اور شہزادوں کی نیند خراب کرتا ہے مرغا بھی، تو خیر مرغوں نے اذانیں پڑھنی چھوڑ دی۔ تکلیف کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں، درد کی بات، یہ اذیت کی بات نہیں۔ وہ وطن بھی کو وطن ہے جس میں اذان کی آواز ہی نہ آئے، وہ دیش بھی کو دیش ہے۔ ہم جا کے بسنے لگے ہیں ٹاؤنوں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر، جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی۔ کچھ جگہ ہے جہاں اذان کی آواز ہی نہ آئے۔ ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ
گدھا ریڑھی پہ دفعہ سبزی بیچتے ہیں. یہ ہمارے آج کل کنو بہت زیادہ ہیں مارکیٹ میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ سڑک کے اوپر گدھے کو بھی کھڑا کیا ہوا، اس لیے کہ اب وہ اسی کے اوپر سارا دن رکھیں گے اس کو، اور شام تک جب تک بکے گا نہیں اس بیچارے کی خلاصی نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو سواری بناؤ، کرسی نہ بناؤ. دو صحابہ بیٹھے تھے گھوڑے کے اوپر، ایک ادھر بیٹھا تھا ایک ادھر بیٹھا تھا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. جس طرح ہمارے زمانے میں جو نئی کار خریدتا ہے نا، تو اس کا بھی کوئی واقف مل جائے تو وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، چونکہ روڈ تو اس نے الاٹ کرایا نا اپنے نام. تو میرے جیسا آدمی کئی دفعہ پیچھے ہو بھی نا، تو ایک دن بچہ مجھے کہنے لگا کہ زور سے ذرا ہارن دی، تو میں نے کہا یار اس کے پاس نئی دولت آئی ہے تو مطلب اس کو ہارن نہ دے، پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. یہ ارج نہیں، اب یہ کھڑا ہے تو کھڑا، یہ اس کو لوگ چودراہٹ سمجھتے ہیں، یہ چودراہٹ نہیں ہوتی، اس سے یہ آپ کے کمزور ہونے کی علامت ہے. اس طرح چھوٹا آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے. بڑے لوگ تو کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا دو غلاموں کو، ایک کے گھوڑے کا منہ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے، تو آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے وہیں تنبیہ فرمائی، حکم دیا، فرمایا سواریوں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو. جب تک چلنا ہو اس پر بیٹھو، اور جب بات کرنی ہو تو گھوڑے سے نیچے اترو، پھر بات کرو تو پھر دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھو، کہ اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے. عبداللہ بن مبارک نے نا کرائے پہ گھوڑا لیا تھا، کرائے پہ سواری لیتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کرائے پہ گھوڑا لیا کہ مجھے فلاں سفر پہ جانا ہے تو گھوڑا کرائے پہ دے دو. اس نے کہا جی کس نے جانا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرا وجود دیکھ لے. نہیں جانا ہے. طے ہو گیا، آپ نے گھوڑا اس سے لے لیا. جب آپ جانے لگے تو ایک آدمی رستے میں ملا، کہنے لگا حضور کوفے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا یہ میرا خط بھی لے جائیے، یہ میرا خط ہے. کتنا وزن ہوتا ہے خط کا؟ یہ میرا خط ہے، فلاں آدمی کو دیجیے گا. تو آپ فرمانے لگے تو میرے ساتھ واپس چل گھوڑے کے مالک کے پاس، اگر وہ اجازت دے گا یہ سفر گھوڑے پہ زیادہ رکھنے کا تو میں رکھوں گا، اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو میں نہیں رکھوں گا. تو وہ آدمی کہنے لگا حضور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اس لیے کہ میں رحمت للعالمین نبی کا ماننے والا ہوں، میرے رسول پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، تو میں اتنا بھی ظلم جانور پر کر سکتا، میں پہلے اجازت لوں گا اس کے مالک سے، اس کے بعد پھر میں آگے جاؤں گا. تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہی کام لینا ہے، دوسرا کام نہیں لینا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. گھوڑا گدھا اور خچر کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں، تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے گا، اس سے سواری کا کام لیا جائے گا. اور جو جانور گوشت والے ہوں گے ان سے گوشت کا کام لیا جائے گا، جو دودھ والے ہوں گے اس سے دودھ کا کام لیا جائے گا. بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، اس نے سواری کر لی اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے حال کے اندر جوت لے، یہ کام مجھ سے لے لے، لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا. سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اونٹ گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں، جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا. ایک بات اور کرنے لگا ہوں ذرا سخت ہے، جانوروں کو لڑانا حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے. کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا. یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے. اب جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے. کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے. بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا. ان سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں، یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں. مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا. یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے. ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا. ہم نے تو پیار کرنا، ہم نے تو محبت بانٹنی، ہم نے تو شفقت کرنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا. جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے.
جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے. پریا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانا لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا. اس کی جذبات کا احساسات کا خیال رکھا جائے گا. یہاں تو میرے دیہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قدری قسم کے لوگ ہیں ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو, یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی. اس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا, ماں سے بچے جدا کر رہے. اور سیانے لوگ کچھ میکے بھی ایسے ہیں, میکے بھی وہ کہتے ہیں بیٹے تو آ جا اور بچے واپس کر دے, اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا, بچے ان کے ہیں تو ان کو دے. یا کتنا ظلم ہے نا. انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے, سمجھدار ہو کے, عقل مند ہو کے, ذی شعور ہو. دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا. نبی رحمت علیہ السلام کی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مشکات میں موجود ہے, فرمایا کہ چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی. اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور روئے, فٹافٹ حضور اٹھے, فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا؟ اس نے اس کے بچے اٹھائے, کون ہے جلدی بتاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا ہوں. حضور نے فرمایا اسے واپس کر دو, نہ یہ میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے. جا وہیں رکھ کے آرام سے تو اٹھا کر کے لایا تھا. میرے دوستو, دین اتنے اعلیٰ حقوق بیان کرے جانوروں کے, اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے. ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں, سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں, ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا. نہ بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی, بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی, بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی. بادشاہیاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے, میں نے ایک محدث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے محبوب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں شوق علم میں ان کی بارگاہ میں پہنچا. جب میں گیا تو کتے کو کھانا کھلا رہے, میں نے سلام لی تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرف. میرے دل میں خیال آئی محدث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں, میری طرف دیکھا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے, احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے, کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں, یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا. اور تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی, نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے, قیامت کے دن اللہ اس کی بھی بہت ساری امیدیں پوری نہیں کرے گا, اسے سزا ملے گی. امید پوری کرنے پر قادر تھا, مجبور نہیں تھا, پر پوری نہ کی تو اسے قیامت کے دن سزا ملے گی. فرمایا یہ کتا امید لگا کے آیا تھا میرے گھر میں کھانے کی, اگر میں پوری نہ کرتا تو پھر حضور کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوتا اور پھر مجھے حدیثیں بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا استاد جی اجازت دے دیں. کہا کدھر آئے تھے؟ کہا حضور جس کام آیا تھا نا وہ میرا بڑا ہی اچھا ہو گیا, وہ بڑا شاندار ہو گیا, جو حدیث بھی آپ نے بیان کر دی اور صرف بیان نہیں کی, آپ نے تو عمل کر کے بھی دکھا دیا, آپ نے تو اس حدیث پر منوان عمل کر کے بھی دکھا دی. جانور کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, اس کے ساتھ پیار کرنا. کچھ جانور موذی ہوتے ہیں, شریعت نے انہیں مارنے کی اجازت دی ہے, اجازت دے دیا, جو جانور تکلیف دیتا ہے, اذیت دیتا ہے اسے مارا جا سکتا ہے. لیکن جانور کے حقوق کا لحاظ کرنا, اس پر رحم کھانا, اس پر توجہ دینا, ان چیزوں کو سمجھتے نہیں امیر ملت. اور اگر میں کہوں بانی پاکستان تو میں ٹھیک کہوں گا. بانی آڈ تھا ایک اس وقت انگریزوں کا بڑا, جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور قائد اعظم بھی چلا رہے تھے. تو لارڈ نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ قائد اعظم مجھے تیری سیاست سے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈر آتا, اتنا مجھے, میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, کہ تیری سیاست سے میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈرتا. اس لیے کہ یہ جب دین کا نام لے کے پاکستان کی بات کرتا ہے تو لوگوں پہ عدو تاری کر دیتا ہے, اس لیے میں تیری سیاست سے زیادہ اس کے دین سے ڈرتا ہوں. پیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب ابو العرب بھی کہا جاتا. ان زمانوں میں عرب میں غربت آئی تو یہاں سے ہندوستان سے چندے اکٹھے کر کے پیر جماعت علی شاہ صاحب لے جایا کرتے. مدینہ شریف میں آج بھی جماعت منزل موجود, صاحب کی اپنی رہائش تھی. ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نہ مدینے میں گزر رہے تھے تو بڑے بڑے مرید ساتھ تھے. اس زمانے میں لوگ ہاتھوں میں چھڑی رکھا کرتے, جانور اکثر ہوتے تھے تو چھڑیاں ہاتھوں میں ہوتی تھیں. تو پیر صاحب گزر رہے تھے, بوڑھے آدمی تھے, ساتھ تھے, تو ایک کتا دوڑا آ گیا. جب وہ پیر صاحب کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک مرید نے نہ کتے کی ٹانگ پہ ڈنڈا مارا, پیچھے ہٹ جا, کپڑوں کو نہ لگ جانا. تو چونکنے لگا, رونے لگا. جب بھاگا نا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا. 100 سال کے پیر جماعت علی شاہ صاحب پگڑی ہاتھ میں پکڑی اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر, دوڑ کے کتے کو اٹھا کے لائے اور یوں اس کو سینے سے لگایا. پیر صاحب نا اس کتے کو اپنی رہائش گاہ پہ لے گئے, اپنی پگڑی کھول کے نا تو اس کی پٹی کی, پھر دودھ کا پیالہ اس کے آگے رکھا. کتے نے دودھ پی لیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب
सामने हाथ बांधे, कहने लगे मदीने के कुत्ते भी पाक की बारगाह में मेरी शिकायत न कर देना, हुजूर की बारगाह में शिकायत न करना कि या रसूलल्लाह ये आते हाजिरी देना, हमें तकलीफ देते हैं, शिकायत न करना मुस्तफा करीम की बारगाह में, मैंने नहीं इसे कहा था, इससे भूल हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे अजीजों, वहाँ दर्द था, वहाँ सोच था, वहाँ प्यार था, वहाँ मोहब्बत थी, लेकिन हमारे रवैये इंसानों के हक में तो क्या, जानवरों के हक में सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। हमने अपने शौक से जानवर लड़ाने शुरू कर दिए, कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए, तबाही पर तबाही का माहौल हम फराहम करते जा रहे हैं। इनसे प्यार करें, इनको आसानी देने की कोशिश करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे बाई नेचर ही कुछ परेशानियों का शिकार होते हैं, और कुरान मजीद ने जो इरशाद फरमाया ना कि कुछ लोग नफ्स की ख्वाहिश को अपना खुदा बना लेते हैं, तो वो बिला वजह भी बहुत सारी बातें करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। औरत को हुकूक दिलाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत बातें करते हैं। जो लोग यहां से किसी को ले जाते थे ना दुबई, धोखा देके और ले जाते थे यूरोप में, अरब मुबालक में धोखा देके ले जाते थे, तो वो भी कोई ख्वाब ही तो दिखाते थे कि इतने लाख तनख्वाह होगी, इतना कुछ होगा। वहां जाके पता चलता था कि जेब से भी देने पड़ेंगे कुछ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सारे खूबसूरती के नाम पर ही धोखा देते हैं। आपको पता है कि जो आदमी किसी को लालच देता है तो किसी को लूटने के लिए उसे लालच देना बड़ा जरूरी होता है। लोग पहले लालच देते हैं फिर लूटते हैं, पहले मुकम्मल लालच देते हैं, ये चीज मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी। लोग मुकम्मल लालच देते हैं, उसके बाद फिर लूटते हैं। और अगर लालच ना दें तो कोई आदमी काबू आएगा? लोग लूटते हैं लालच देकर। अच्छा, अब वो जो जिसको लालच दिया जा रहा होता है वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, वो उस वक्त मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है इतनी खूबसूरत बातें कर रहा है, इतनी अच्छे पैगाम दे रहा है, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे मना कर रहे हो। होश तब आती है कि जब सब कुछ लुट जाता है। औरत को वैसे भी काबू करना बड़ा आसान होता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेटियां नाजुक शीशियां होती हैं, इनको तो जरा सी चोट लगे तो टूट जाती। देखिए कितना बड़ा जुमला कहा बरेली के इमाम, नाजुक शीशियां। जरा कोई आदमी गुमराह करता है, जरा खराब करता है। अब देखे ना, ये जो बच्चियों को बच्चे मिस गाइड करते हैं, उन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, वो बेचारी माँ बाप को छोड़ के, बहन भाई को छोड़ के इसके साथ शादी करती है। फिर जो उसका बाद में अशर होता है, आप उदलियां नू सरदार पहन तके, शर्मा वालियां नू झूठे। और ये जो कुछ संजीदा और दीनी तबका है, ये कोई शोर ना करे, ये तो रोडों पे नंगे होके आ जाए मासर। खौफनाक नजरिया रखते हैं ये लोग। औरत को कहते हैं तेरे हुकूक हम तुझे लेके देंगे। मसलन वो कौन सा हक है जो तुमने लेके देना है? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेटी भी बनाया है, इसको बहन भी बनाया है, इसको माँ भी बनाया है, इसे बीवी का आलीशान रुतबा भी अता फरमाया है। और चूंकि बेटी का भी हक बड़ा बयान किया जाता है, बहन का भी, माँ का भी। और बीवी के मामले में लोग समझते हैं कि ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, शायद मसला खराब हो जाए। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बीवी के बारे में पता क्या फरमाया? फरमाया जब तुम निकाह कर लेते हो तो अपना ईमान महफूज कर लेते हो। अब मैं इसकी शरह नहीं करता, आप खुद कर लीजिएगा कि वो एक ऐसी शख्सियत होती है कि जिसकी मौजूदगी में आपका ईमान महफूज है। अब मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी बात कोई और हो सकती है, जिसकी मौजूदगी में आपका ईमान। और भाई ये हदीस पाक अर्ज कर रहा हूं, निकाह जब कोई कर ले तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। इसका माना ये हुआ कि आपका ईमान महफूज है उसकी मौजूदगी में। तो इससे ज्यादा भी, यानी ईमान सबसे कीमती चीज है ना, तो उसके महफूज होने की वजह हुजूर ने निकाह बयान कर दी। तो अब मेरा ख्याल है बीवी अगर कोई इससे बड़ा हुकूक मांगेगी तो बेवकूफी करेगी। इतना बड़ा दर्जा नबी करीम ने उसे अता कर दी, इतना बड़ा मकाम दे दिया कि तू खामद के ईमान के महफूज होने का जरिया बन गई है। औरत को जो हुकूक रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए, नबी पाक ने जो हुकूक दिए, देखे ना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया बीमार थी,
تو جلدی جلدی سے وہ آئے، تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا۔ تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی۔ آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی۔ کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے؟ فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث، تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، تو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو۔ آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو۔